اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ 2024 کے الیکشن کے حوالے سے ہے۔ 2024 کے الیکشن کے کمپین چل رہی تھی تو میں نے ایک لیکچر دیا تھا کہ پاکستان کی فوج کے خلاف منفی پراپیگنڈا بند کر دیا جائے۔ وہ ویڈیو لازمی بچر وارڈ انفو میرا چینل ہے اس پر بھی موجود ہے اور فیس بک پر بھی موجود ہے، اس کو لازمی دیکھنا۔ اس میں سیاستدانوں کو میں نے یہ ذمہ دار ٹھہرایا تھا کہ ان کا رویہ، ان کا عمل، ان کا مینیفیسٹو یہ اتنا قابل عمل ووٹر کے لیے نہیں ہوتا رہا ہے، جس کی وجہ سے نتائج ان کے خلاف آ رہے ہیں۔ بہرحال موجودہ الیکشن کے رزلٹ آ چکے ہیں تو پھر میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر کہ پاکستان کی فوج کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں اور منفی پراپیگنڈا پھر جنم لے رہا ہے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نتائج آئے اور اس میں جو سوچ ووٹر کی بنی اور جو سوچ ایک پولیٹیشین کی تھی، اس کے کانفلیکٹ سے، تضادات سے ایک نیا جو چیز جنم لی وہ کون سی تھی اور اس کا حل کیا ہے۔ سب سے پہلے جاتے ہیں ووٹر پر۔ یہ ہے ووٹر۔ ایک دور وہ تھا اس ووٹر پر رشتہ داری کا اثر تھا، یہ سرکل تھا، کنشپ، رشتہ داری۔ اور پھر دوسرا سرکل اس پر آتا ہے ذات کا، قوم کا، کہ بچر، راجپوت، ملک، پٹھان، وڑیچ، گوندل، جن کا اثرات۔ تیسرا سرکل جاگیردارانہ کلاس، فیوڈل کلاس، طبقہ یا فیوڈل کلاس۔ اب وہ ووٹر، پالیٹیشن، سیاستدان، پھر سیاستدان ذمہ دار ہے کیسے؟ انہوں نے فروٹفل رزلٹ لیے اس رشتہ داری کے پریشر، والد نے فیصلہ کر دیا سب کو ماننا پڑے گا۔ ووٹر کی آزادی نہیں تھی، باپ کے فیصلے پر اس نے اس کی پیروی کی۔ سب کا الیکشن میں نتائج بھی اچھے ہوئے، زبردست۔ اور اسی رشتہ داری میں اگر کسی کی بیٹی نے، وہ بیٹی کے باپ نے اگر خلاف دیا تو شوہر نے اسے طلاق بھی دی۔ ایسے واقعات بھی آئے رشتہ داری میں، منفی اثرات بھی پڑے۔ پھر ووٹر پر پریشر تھا دوسرے سرکل کا، ذات، قوم کا۔ ملک برادری ہے جی، وڑیچ برادری ہے جی، گوندل برادری ہے جی، بھم برادری ہے، بچر برادری ہے، پٹھان برادری ہے، سب چیز یہ اثر تھا۔ راجپوت، جاٹ، جٹ، سب برادریوں کا اثر ہوا، یہ بھی ووٹر پر پریشر پڑا۔ تیسرے نمبر پر جو پریشر پڑا وہ جگیردارانہ کلاس کا تھا، فیوڈل کلاس۔ خان صاحب ہمارے گھر آ گئے ہیں، ملک صاحب ہماری بیٹھک پر آ گئے ہیں، ملک صاحب ہمارے فیصلے کے لیے آ گئے ہیں۔ یہ پریشر وہ تھی جس کے انہوں نے رزلٹ بھی لیے۔ عمران خان نے کیا کیا؟ عمران خان نے اس ووٹر کے اندر فلسفہ دیا، اس ووٹر کو نظریہ، اور ساتھ نظریہ بھی دیا۔ فلسفہ عمران خان کی کارکردگی 4 سال کی کوئی اتنی قابل تعریف نہیں تھی کہ جس کے لیے ہم ماڈل کے طور پر بیان کر سکیں، سوائے ہیلتھ کارڈ۔ ہیلتھ کارڈ ایک ایسا ہے جس پر آج بھی ووٹ ملے ہیں عمران خان کو۔ فلسفہ اس نے کیا دیا ووٹر کو؟ گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، میں اس کلاس کو نہیں چھوڑوں گا۔ ان تمام چیزوں سے بالاتر ہو کر ووٹر کو آزادی محسوس ہونے لگی۔ اس نے 4 سال فلسفیانہ حکمران ہونے کے ناطے فلسفہ دیا، سوچ پیدا کرتا رہا، کرتا رہا، کرتا رہا۔ آخر کار یہ سوچ پیدا ہو گئی، خود قید میں چلا گیا لیکن ووٹر کی سوچ آزاد ہو گئی۔ ووٹر نے حکمت عملی 2024 کے الیکشن میں پاکستان کے اندر کیا کی؟ انہی کے ساتھ رہے، رشتہ داروں کے، انہی ذات برادریوں کے ساتھ رہے، انہی کے ساتھ رہے، انہی کی گاڑیوں میں بیٹھے، انہی کے ساتھ دعا خیریں دی، انہی کے جلسے جلوسوں میں گئے، انہی کی پلیٹ فارم سے جا کر پولنگ ایجنٹوں سے پرچی کٹوائی۔ لیکن ووٹ کس کو دیا؟ اس فلسفے کو دیا، اس نظریے کو دیا۔
تو اب سیاستدانوں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ یہ جو سیاستدان تھے، یہ چل رہے تھے بیانیے پر، امریکہ مرد آباد، ہم نے یہ ترقیاتی کام کروائے، ہم یہ کر لیں گے۔ یہ اب بیانیہ ختم ہو گیا، اب ووٹر فلسفے پر آ گیا، نظریے پر آ گیا۔ اب مسلم لیگ نون ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو، اس نے اگر اچھے نتائج لینے ہیں تو فلسفے پر چلنا ہوگا اور نظریہ دینا ہوگا ووٹر کو۔ جب یہ دیں گے تو ان چیزوں کی نفی ہو جاتی، اب ہو گئی ہے، نظریہ آ جائے گا ووٹر کو، فلسفہ آ جائے گا۔ اور پھر جب فلسفہ آئے گا تو یہ ایک یوتھ نہیں ہے، کافی نوجوان بوڑھے بھی اس میں شامل ہیں، فلسفہ آ گیا، فلسفہ آ جائے گا تو ساتھ عمل ہو جاتا ہے۔ فلسفہ پلس عمل، فلسفہ، میں غریبوں کا، عمران خان نے کہا میں غریبوں کا ہمدرد ہوں، میں اس کلاس کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ غریب جو ووٹر تھے یا دوسرے ووٹر تھے، انہوں نے ذہن میں بٹھا کر اس نے ہیلتھ کارڈ دے دیا، ہیلتھ کارڈ کے انہوں نے رزلٹ دیکھے، آپریشن ہوئے اور فری آپریشن ہوئے، جس کی وجہ سے ووٹر کا ذہن بن گیا کہ ہم نے ووٹ اسے دینا ہے۔ یہ فلسفہ، اگر آپ ووٹر کو فلسفہ نہیں دیتے، صرف اور صرف عمل کرتے ہیں، یہ وہی بات ہوگی کہ آٹے میں اگر نمک نہ ہو تو ذائقہ نہیں ہوتا۔ نمک برابر بھی فلسفہ دیں گے اور ساتھ عمل کریں گے تو یہ جو ووٹر ادھر کھڑا ہے عمران خان کے ساتھ، یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوگا، کوئی بھی جماعت ہوگی اس کے ساتھ ہوگا، کیونکہ اس نے دیکھ لیا کہ اب فلسفہ بھی آ گیا ہے اور ساتھ عمل بھی آ گیا ہے، تو میں نے ووٹ اسے کاسٹ کرنا ہے۔ لہٰذا حالیہ الیکشن میں سیاستدانوں کو یہ بیانیوں سے، جگیردارانہ نظام سے، ذات پات کے نظام سے، کنشپ سے، یہ جو ایک ٹولہ ہوتا ہے سپورٹران کا، ان سے بالا تر ہو کر ایک نظریہ دینا ہوگا، ایک فلسفہ دینا ہوگا، ایک سوچ دینی ہوگی۔ جب یہ دیں گے تو ووٹر آپ کے ساتھ ہوگا۔ اب ووٹر کی وہ سوچ بدل چکی ہے، لیکن افسوس کہ سیاستدانوں کی سوچ نہیں بدلی، جس کی وجہ سے 2024 کے الیکشن میں وہ رزلٹس وہ پارٹیاں نہ لے سکی جو لینے چاہیے تھے۔ لہٰذا میری تمام سیاسی پارٹی سے گزارش ہے، تمام سیاستدانوں سے گزارش ہے، بھچر ورلڈ انفو چینل کے ساتھ سے، کہ آپ بھی جس طرح ووٹر کی سوچ بدل چکی ہے، آپ بھی اپنی سوچ بدل دیں، کسی بھی مذہبی، کسی لسانی، کسی جگیردارانہ، کسی ذات پات کے نظام اور کسی بھی اس طرح کی رشتہ داری، اس کے نظام سے نکل کر ایک فلسفہ دیں، ایک نظریہ دیں اور اس پر عمل کریں۔ دیکھیں ووٹر آپ کے ساتھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یہی 2024 کا الیکشن تھا، یہی نتائج تھے اور یہی لوگ ذمہ دار تھے۔ لہٰذا اس کے حوالے سے ایک مختصر سا لیکچر میں نے آپ کو دے دیا۔ تھینکس۔